پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین، شعراء کرام اور شاعرات، یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت ہوگی اور مجھے بھی بے حد خوشی ہے کہ میرے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہمدم اور ہم نفس جناب شفیق الایمان صاحب قاسمی کے مجموعہ کلام کا رسمی اجرا آج ہوگا۔ چاہت وفا خلوص میں جو دل نے پائے تھے، شفیق الایمان صاحب، چاہت وفا خلوص میں جو دل نے پائے تھے، ان زخموں کو کرید کے ڈھالی گئی غزل، شاعر تھے ایک دودھ بھی ضائع نہیں کیا، خون جگر جلا تو بنا لی گئی غزل۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں شعر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں شعر کہتا ہوں، اپنے زخموں سے کھیلتا ہوں میں۔ دوستو، شاعری یہ وہبی چیز نہیں ہے، یہ قدرتی ہے۔ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے شاعری جزویست از پیغمبری، شاعری پیغمبری کا ایک حصہ ہے۔ ایک شاعر سماج کی کڑوی کسیلی سچائیوں کو، بھوک کو، افلاس کو، ظلم کو، عدوان کو، سماجی نابرابری کو اور اپنے قلب کے واردات کو الفاظ کا جامع دے کر کے، شاعری کے رنگ میں ڈھال کر کے جب پیش کرتا ہے تو بڑی اذیتوں سے گزرتا ہے، بڑی تکالیف کا سامنا کرتا ہے۔ شاعری آسان کام نہیں، کیا ہے درد دل سے دل لگی، زخموں سے کھیلے ہیں۔ کیا ہے درد دل سے دل لگی، زخموں سے کھیلے ہیں۔ ہزاروں بود آنسو آنکھ کی تل کا نچوڑا ہے، تیرے چہرے پہ یہ رعنائیاں یوں ہی نہیں آئیں۔ غزل تیرے لیے ہم نے لہو دل کا نچوڑا ہے۔ تو لیجئے شفیق الایمان کے شاعری کا عکس جمیل، ان کے دل کا درد، ان کا احساس، ان کے جذبات، ان کے واردات قلب ہندو فرشتہ کی شکل میں، کتابی شکل میں یہاں پر موجود ہے، جس کا رسم اجرا ہونے جا رہا ہے۔ اور بلرام پور والوں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شفیق الایمان دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، بلکہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے، پورے ضلع کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ شفیق الایمان صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ادیب بھی ہے، ناقد بھی ہے، صحافی بھی ہے۔ شفیق الایمان حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے۔ ایک شخص کے اندر اتنی ساری خوبیوں کا جمع ہو جانا، یہ قدرت کا وردان ہے، قدرت کا تحفہ ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ پردور تالیوں سے جناب شفیق الایمان صاحب کا استقبال کریں۔ اور آئیے، کل کا مورخ جب لکھے گا کہ شفیق الایمان کے مجموعہ کلام کا اجرا بلرام پور کے ایک مشاعرے میں ہوا تھا، تو آج کا جو بچہ کل کا بوڑھا ہوگا تو خدا پاک کی قسم فخر سے کہے گا کہ اس کتاب کے رسم اجرا میں میں وہاں موجود تھا، اور لوگ اسے عزت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو آئیے اس مقدس تقریب میں
اس یادگار اجرا میں ہم حصہ لیں اور تاریخ کے آنکھ کان اور اس کی یادداشت بن جائیں. ایک بار اور شفیق الایمان صاحب کے لیے پرزور تالیاں اور اس کے بعد رسم اجرا. اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا جب دارالعلوم کی مقدس چہار دیواری میں ہماری شفیق الایمان سے ملاقات ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ دارالعلوم جہاں مختلف صلاحیتوں کے طلبہ رہتے ہیں، نسیم فیضی نے اگر کسی کو قابل مانا ہے تو شفیق الایمان ہے اپنے زمانے طالب علمی میں. ہمارے عبداللہ راہی صاحب جو اس محفل مشاعرہ کی صدارت کر رہے ہیں اور جن کے دست مبارک سے ابھی ہندو فرشتہ نام سے مت چونکیے، شفیق الایمان امن و امان کا علم بردار ہے. شفیق الایمان گنگا جمنی کلچر کا دل دادا ہے. شفیق الایمان کی شاعری انسانیت کے اوپر ہے. وہ کسی قوم کے لیے نہیں، کسی مذہب کے لیے نہیں، کسی طبقے کے لیے نہیں، کسی فرقے کے لیے نہیں. ان کا جو کام ہے شفیق الایمان کا ایک ہی مطمع نظر ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں جناب عبداللہ راہی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرما کر ہندو فرشتہ کے اجرا کی رسم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. ہاں لائیے کتابیں. ہاں اچھا بھائی، کتابیں محدود تعداد میں آپ آئی ہیں. جناب عبداللہ راہی صاحب اور سعود اشرف صاحب، سعد اشرف صاحب، ابرار احمد فاروقی صاحب، سلمان غازی صاحب، افضل الہ آبادی صاحب، شاداب اعظمی صاحب، توقیر عالم صاحب، جاوید عمر صاحب، علی فاضل ممبئی تشریف لائیں اور رسم اجرا میں حصہ لیں. بھائی کیمرے سے تصویر تو 10 نام ہے نا. بابا صاحب کو دے دو. سراج بابا، ہاں سراج بابا کو دے دو. سراج بابا صاحب بھی تشریف لے آئے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آپ آئیے تو شفیق الایمان صاحب، آپ بھی آئیے. شفیق الایمان صاحب آ جاؤ. ادھر آئیے. بعد میں لینا، کتاب مجھے دے دو بھی دے دی. سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں. لائن میں لے لیں گے، ایک فوٹو لے لیں گے. فوٹو لے لیں گے، کوئی حل نہیں. بارول کھڑے ہو جائیں گے.
सुकून का माहौल बनाए रखिए भाई।